بادشاہ ہیں جسے فوجوں کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، ملکوں کی ضرورت نہیں، صوبوں کی ضرورت نہیں، ڈیروں کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز سے پاک ذات ہے۔ ہم سب اللہ کے امر کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں بھی اللہ کا محتاج، آپ بھی اللہ کے محتاج، ہمارے والدین بھی اللہ کے محتاج، امیر بھی اللہ کے محتاج، غریب بھی اللہ کے محتاج، عربی بھی اللہ کے محتاج اور عجمی بھی اللہ کے محتاج، حکومتیں بھی اللہ کے محتاج، فرشتے بھی اللہ کے محتاج، ہوائیں چلنے میں اللہ کے امر کے محتاج، بادل برسنے میں اللہ کے امر کے محتاج، چاند چاندنی پھیلانے میں اللہ کے امر کے محتاج، سورج روشنی پھیلانے میں اللہ کے امر کے محتاج، بارش برسنے میں اللہ کے امر کے محتاج، بیٹا بیٹی ہونے میں اللہ کے امر کے محتاج، کچھ نہ ہونے میں بھی اللہ کے امر کے محتاج، ہم چلنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں، سننے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں، چکھنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہے، بولنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہے۔ اللہ کے امر و حکم کے بغیر ہم اندر کا سانس باہر نہیں نکال سکتے، باہر کا سانس اندر نہیں نکال سکتے، اور ہم اللہ کے امر کے بغیر سن نہیں سکتے۔ بیروں کے کان موجود ہوتے ہیں، اللہ کا امر و حکم نہیں ہوتا، بیرے سن نہیں سکتے۔ نابیناؤں کی بھی آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن اللہ کا امر و حکم نہیں ہوتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ گونگوں کی بھی زبان ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم اور اللہ کا امر نہیں ہوتا، وہ بول نہیں سکتا۔ چھری کی صرف ہے کاٹنا، لیکن اللہ کا امر و حکم نہیں ہوتا تو چھری کاٹتی نہیں، اور جب اللہ کا امر و حکم ہوتا ہے چھری کاٹتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب لاڈلے بیٹے کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر و حکم نہیں ہے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن چھری چل رہی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ آگ کے اندر جانے کے باوجود انہیں آگ کچھ کرتی نہیں۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پانی میں اترتے ہیں، لیکن اللہ کا امر اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ پانی کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور پانی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی پانی سے جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اترتا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کا امر آتا ہے تو وہ پانی اس کو غرق کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوست بزرگو، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمہ وقت ہر آن ہر گھڑی ہمارا ایمان اور ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، جڑا ہونا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مجھ سمیت ہم سب مخلوق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو قادر مطلق ہے، زبردست قدرت والا رب ہے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، صبح و شام اس کے ہاتھ میں، غمی خوشی اس کے ہاتھ میں، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اور اولاد دینا بے اولاد کرنا اس کے ہاتھ میں، بیماری اور صحت اس کے ہاتھ میں، عروج اور زوال اس کے ہاتھ میں۔ ہم سے مجھ سمیت ہم سب مخلوق کی طرف دوڑ رہے ہیں، جو کرنے والی ذات ہے جس سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان ڈگمگاتے ہوئے چراغ کی طرح ہے، آج مجھ سمیت ہم سب تباہی کے آخری دہانے پر کھڑے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگاتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے، ابھی بجھا ابھی بجھا۔ آج ہماری ایمان کی حالت کیا بن چکی ہے؟ ہماری مساجدیں خالی ہیں، ایمان کے نور سے ہمارے گھر بجھ رہے ہیں، ایمان کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے ہم بیزار ہیں، شرائع شریعت کے احکام سے ہم بیزار ہیں، دین سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، دین کے کام سے ہم دور بھاگتے ہیں، ہمارے دلوں پہ ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کچے مکانات میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، انہوں نے عرب و عجم پر پوری دنیا میں حکومتیں کی اور بند نہروں کو چلایا کرتے تھے، پورے جنگل ان کے لیے خالی ہو جاتے تھے، صرف وہ ایک پیغام دیتے تھے۔ بڑے بڑے جنگلوں میں جہاں وحشی اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے جانور ہوا کرتے تھے، صرف وہ وہاں جا کر ایک آواز لگاتے تھے کہ ہم محمد عربی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں مت ستاؤ، یہ جگہ خالی کر دو۔ پورے جنگل خالی ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستوں کو بند نہروں کو، تالابوں کو، دریاؤں کو وہ صرف ایک چٹھی بھیجتے تھے، ایک پیغام بھیجتے تھے، اللہ کا حکم سے وہ چل پڑتے تھے۔ خشک جانور سے دودھ آیا کرتا تھا، انہوں نے ایمان پر محنت کی،
میرے واجب احترام بھائی دوستوں کو، عقل مند شخص اور دانا شخص وہ ہے جو اپنی ایمان پر محنت کرے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ وہ ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، ہمارا مشن کیا ہے، یہ میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ یہ بات ہم نے بھلا دی، جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا وہ مقام ہے۔ ہم دنیا کی عارضی اور وقتی دنیا کو بنانے کی فکر میں ہیں۔ ہر شخص کی فکر مال 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 مال، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے۔ مجھ سمیت ہر شخص مال کی فکر میں لگا، دنیا کیسے اچھی ہو جائے، ہمیں اچھی نوکری کیسے مل جائے، ہمارا کاروبار کیسے چمک جائے، ہم 100 سے 200 کیسے کر لیں، 1000 سے 2000 کیسے ہو جائیں، لاکھ سے 2 لاکھ کس طرح ہو جائے۔ ہر بندہ اس فکر میں لگا ہے، لیکن جو ہمیشہ کی دائمی خوشی والی زندگی ہے، سکون اور راحت اور چین والی زندگی ہے، جو جنت اللہ نے بنائی کلمہ گو کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، جہاں پر دائمی خوشیاں ہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں، پریشانی نہیں، بیماری نہیں، تکلیفیں نہیں۔ آج دنیا میں سب کچھ بھی ہمیں مل جائے، زندگی کہاں سے لائیں؟ دنیا کے تمام مذاہب بچہ بچہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ موت کی کوئی وقت متعین نہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ بڑے سے بڑے طاقتور، بڑے بڑے حکومتوں والے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ موت ایک ایسا اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جو ہر شخص کو ملا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ قبرستان کے اندر بچوں کی بھی قبریں ہیں، بوڑھوں کی بھی قبریں ہیں، نوجوانوں کی بھی قبریں ہیں، اور نوجوان بچیوں کی بھی قبریں ہیں، نوجوان لڑکوں کی بھی قبریں ہیں، تعلیم یافتہ کی بھی قبریں ہیں، امیروں کی بھی قبریں ہیں، غریبوں کی بھی قبریں ہیں، عہدے داروں والوں کی بھی قبریں ہیں، حکمرانوں کی بھی قبریں ہیں، سائنسدانوں کی بھی قبریں ہیں۔ ہر عہدے والوں کے، ہر منصب والوں کی قبریں موجود ہیں۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جو ہر جی روح چیز کو چکنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا، بالآخر موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مجھ سمیت کوئی نہیں بچے گا۔ اگر کسی کو قیامت تک زندگی مل بھی گئی تو قیامت میں تو کم از کم موت کا ذائقہ چکے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ ہر جی روح چیز، اللہ کا وعدہ ہے کہ موت کا ذائقہ، ہر جی روح چیز کو موت کا ذائقہ چکے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہمیں جو اصل مقصد ہے